مردیاں کلمہ نصیب کری، ربا مردیاں کلمہ نصیب کری، ساڈی قبر مدینہ شریف کری، اتھے چاہ اپنا او حبیب کری، پڑھیے لا پتایا پنو حالاں دا، پتایا پنو حالاں دا، مندیاں نوں گل لانا اے کم لجپالاں دا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل عزت واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز بزرگوں، ساتھیو، اللہ جل شانہ وعز برہانہ اس مالک رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہر بار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کو بڑی فضیلت دی ہے، ہم نے آدم کی اولاد کے اوپر خصوصی کرم فرمایا، خصوصی رحم فرمایا ہے کہ انسان دنیا کے اندر آ کر اپنے مالک کی حقیقی کو بھول جاتا ہے، پر اللہ نے متعدد مقامات کے اوپر ارشاد فرمایا کہ انسان
تجھے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، اور اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا کہ تمہیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرما دیا۔ اور کرم اللہ کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، آنکھیں دی ہیں، پاؤں دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، بولنے کے لیے زبان بھی دی ہے، کہ فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا۔ کیا تو نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض تو نہیں کی تھی کہ مالک مجھے انسان بنا؟ اللہ اگر چاہتا تو تجھے جانوروں کے اندر بھی شامل فرما سکتا تھا نا۔ وہ مالک رب لم یزل ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو زمین کے اوپر رینگنے والے بہت سارے جانور ہیں، کیڑے بھی ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا، کرم کیا کہ اللہ نے تجھے انسان پیدا فرما دیا ہے، اور عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے۔ تو اللہ نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ انسان تجھے بڑی عظمت سے میں نے نوازا ہے، تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ ایک ہی چیز مانگی ہے اللہ نے، کہ ایک یہ ہے کہ میرے ہاں اپنی پیشانی کو جھکا، جو میں نے فریضے تیرے ذمے لگائے ہیں ان کو ادا کر۔ اور دوسرا بیان فرمایا کہ میرے نبی کے ساتھ محبت کا تو تقاضا ہے، وہ زندگی کے اندر تو ادا کرتا رہے۔ جب محشر کے اندر تو پہنچے گا، عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کے اندر آئے گا، اللہ نے اس دنیا کے اندر تو تجھے شان دی ہی دی ہے، پر جب یہاں دار الفنا سے دار البقاء کی طرف منتقل ہو کر آئے گا، اگر تو ان حکم کے اوپر عمل پیرا ہو کے آئے گا، اللہ اس سے بھی بڑھ کر تجھے درجہ عطا فرما دے گا۔ یعنی یہ شان اللہ نے انسان کو، اشرف المخلوقات کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے مقام کے اوپر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ تجھے اس بات کی بھی تنبیہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ جن کو اللہ نے جانور بنایا نا، ان کے ساتھ بھی تو صلہ رحمی اختیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ کے اندر ڈور آ گئی ہے، جانور کی رسی آ گئی ہے، تو جس طرح چاہے جانور کے اوپر، جو جاندار تو ہیں لیکن بے نفس ہیں، فرمایا بے قوت شامہ ہے، بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس طرح نہ کر کہ فرمایا جانور کی رسی اگر تیرے ہاتھ کے اندر آ گئی ہے تو بڑا ظالم تے جابر نہ بن جا۔ حالانکہ اللہ نے تجھے عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، اس کے باوجود فرمایا تو ان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ فرمایا جو بولنے والے نہیں ہیں، جن کو اللہ نے قوت گویائی عطا نہیں فرمائی، فرمایا نانا انسان اس طرح نہ کر، تو ان کے اوپر رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم فرما دے گا۔ یعنی یہ انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے نا۔ آج انسان ہے، انسان کے ہاتھ کے اندر شیر کی لگام بھی ہے، گھوڑے کی لگام بھی ہے، ہاتھی کی لگام بھی ہے، اونٹ کی لگام بھی ہے، پر میں یہ اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، جس طرف چاہتا ہے جانور کو موڑ کر کھینچ کر چلا جاتا ہے۔ پر میں یہ جو روب ڈالا ہے ہاتھی کے اندر، اونٹ کے اندر، بڑے بڑے جانور ہیں، یہ ڈالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ الصمد ذات ہے، ورنہ اتنا بڑا جانور ہے اونٹ کا، ہاتھی کا، فرمائے انسان تو ویسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، لیکن فرمائے اے اشرف المخلوقات، اللہ نے یہ تجھے طاقت دی ہے نا، جتنا بڑا اونٹ ہے، جتنا بڑا جانور ہے، وہ فرمایا تو آگے چل رہا ہے، وہ تیرے پیچھے چل رہا ہے، یہ جو اس کے دل کے اندر روپ ڈالنے والا کوئی نہیں اور نہیں ہے بلکہ اللہ الصمد رب لم یزل کی ذات ہے۔ اور فرمایا اگر اللہ ان جانوروں سے یہ روب اٹھا لے تو فرمائے ایک بندہ بھی دنیا کے اندر تجھے دکھائی نہ دے۔ جو اللہ کے یہ جانور پیدا کی ہوئی جاندار چیزیں ہیں، جنگلات کے اندر رہتے ہیں، جن کو ہم چوپائے اور درندے کہتے ہیں، فرمائے اگر اللہ یہ روب نہ ڈالتا تو انسان تو کیا کر لیتا؟ اور آئیں
جو آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں اس جمعے کی نشست کے اندر کہ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار نے جانوروں کے ساتھ کس طرح پیار اور محبت کیا اور جانوروں نے حضور کے ساتھ کتنا بڑھ بڑھ کے پیار فرمایا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے نبی نے منظر کشی کر کے بتائی ہے لوگوں کو، فرمایا یہ بھی جاندار ہیں، اللہ نے ان کے اندر بھی جان رکھی ہے، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ستم نہیں کرنا۔ اور بلکہ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے تو اس بات کے اوپر امت کے لوگوں کو یہ دلیل دی ہے، یہ پیغام دیا ہے، فرمایا اگر تم جانوروں کا ادب کرو گے، احترام کرو گے، فرمایا جانور ایسے نہ سمجھنا، بلکہ اللہ نے جانوروں کے اندر بڑی وفا کا ایک نسخہ پیدا فرما دیا ہے۔ جو انسان جانوروں کے ساتھ وفا کرتا ہے، اللہ کی قسم اس سے کئی گنا بڑھ کر جانور انسان سے وفا فرما دیتا ہے۔ تو آمنہ کے لال نے جانوروں کے ساتھ بہت ہی محبت اور پیار فرمایا، اور فرمایا جس طرح اللہ کے نبی نے ان کے اوپر شفقت فرمائی، اسی طرح پھر جانوروں نے حضور کے ساتھ محبت اور پیار کا ناطہ جوڑ لیا۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال صحابہ کرام کے ساتھ فرمایا نکلے، آپ مدینے سے باہر کی طرف روانہ ہوئے، فرمایا ایک جنگل کے اندر گئے، چکر لگانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو فرمایا اللہ کے نبی کے کان کے اندر ایک آواز گونجی، کوئی بلانے والا مجھے بلا رہا ہے۔ تو فرمایا آواز آ رہی انظر حالنی انظر حالنی۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ مجھے لگتا ہے کوئی بلانے والا بلا رہا ہے، کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو طاقت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی وہ تمہیں عطا نہیں فرمائی۔ اور میں کوئی مجھے پکار رہا ہے اور آواز دے رہا ہے انظر حالنی انظر حالنی، یا رسول اللہ میرے حال کے اوپر رحم فرمائیں، کرم فرمائیں۔ تو فرمایا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، چند قدم آگے چل کر گئے، سنے ذرا اللہ کی قسم، فرمایا جو سامنے بلانے والا ہے آمنہ کے لال کو وہ کوئی انسان نہیں بنا رہا، اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے، بلکہ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اس ہرنی سے سوال کیا بلانے والی پکارنے والی خیر ہے کیوں پکار رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جال لگا ہوا ہے، سامنے فرمایا پہاڑی ہے، پہاڑی کے اندر غار ہے، غار کے اندر میرے دو بچے ہیں، فرمایا وہ وہاں رہتے ہیں، میں یہاں چارہ کھانے کے لیے آئی، یہاں شکاری نے جال لگایا، میں پھنس گئی ہوں، اب میرے بچے پیچھے بھوکے ہیں، آپ اگر کرم فرما دیں مجھے یہاں سے چھڑوا دیں، میں جا کر بچوں کو سلام بھی کر آؤں، الوداعی پیغام بھی دے آؤں، بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاتی ہوں، آپ کے ساتھ وعدہ کر کے جا رہی ہوں۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نبیوں کے سلطان والضحیٰ کے چہرے والے اللہ کے نبی نے فرمایا جا، اللہ کا نبی تیری جگہ کے اوپر یہاں پہرا دیتا ہے، بچوں کو دودھ بھی پلا کے آ جا، الوداعی سلام کر کے بھی آ کے آئے ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرا، فرمایا جدوں ہرنی نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ سونیا من مونیا تسی نبیاں دے سلطان و مدینے دے تاجدارو، فرمایا مینوں پتہ ہے اللہ نے تھانوں نبی بنا کے دنیا دے اندر بھیجے ہے، یا رسول اللہ کرم فرماؤ نا، رحم فرماؤ نا، مینوں جال دے اندر چھڑواؤ نا، میں جا کے اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے ہنے واپس آ جاواں گی۔ فرمایا پتہ چلیا ہر مینوں ہی پتہ ہے جنوں سہارا دیون والا کوئی نہ ہوئے، جدا بازو پھڑن والا کوئی نہ ہوئے، اونوں سہارا اور آسرا دیندا اے، تایا آمنہ دا لال آسرا دیندا اے، پتہ یا پنوہا پتہ یا پنوہا لاندا مندیاں نوں اے گل لانا اے کم لج پالاں دا
فرمایا ہرنی حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیے سونیا ایویں جاواں گی فرمایا بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آواں گی تسی ذمہ واری لے لو ایتھے رک جاؤ مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے فرمایا ہرنی جا تنو اللہ دا نبی اجازت پیا دین دے جانا بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جا فرمایا مدینے دا تاجدار نبیاں دا سلطان اتے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فرمایا ہرنی دا پیر کڈیا اور اپنا پیر مبارک اتے جال دے اندر رکھیا ہرنی چلی گئی ہے فرمایا تھوڑے لمحے گزرے نے وہ عربی شخص یہودی ہے حضرت موسیٰ نو منانا لائے فرمایا چند لمحیاں دے بعد جدوں آیا نہ واپس دیکھیا ہرنی موجود کوئی نہیں پر اللہ دے نبی اتھے موجود نے فرمایا بڑے غصے دے نال آیا تعجب دے عالم دے اندر اور بڑے بے ادبی لہجے دے نال کہندے محمد میں شکار پھسانا وا تو آ کے کٹ دے نئے گلاں چنگیاں کوئی نہیں بڑی مشکل دے نال میرے جال دے اندر شکار آیا بڑے مشکل دے نال میں ایتھے پھسایا تو شکار ضائع کر چھڑے آئے مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے فرمایا یہودی رک جا ہونے شکار واپس آوے گا ہرنی وعدہ کر کے گئی ہے واپس آوے گی توجہ کر فرمایا یہودی بول کے کہندے واہ واہ پہلی دفعہ میں سندہ پیاواں شکار نکلیا ہویا جال جو کدے واپس نہیں آندا کدی سنے آئے تسی فرمایا جال دے وچو یا پنجرے دے وچو یا کمان دے وچو فرمایا ہاں نکلیا ہویا شکار کدے واپس نہیں آندا اللہ دے نبی نے فرمایا یہودی چپ کر جا اگر تو کڈھے تا گل ہو رے اگر کوئی اور شکار کڈے تا گل ہو رے اگر محمد بھیجے تا گل ہو فرمایا اگر محمد بھیجے تا گل ہو رے فرمایا رکتا جانا شکار آوے گا ہونے تیرے اکھاں دے سامنے آوے گا فرمایا تھوڑے ہی نماز گزرے نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جدوں ہرنی پہنچے نا اپنے بچیاں کول غار دے اندر فرمایا بچیاں نو ندا دیتی ہے فرمایا آ جاؤ نا جلدی آؤ آج دودھ پی لو لاڈ کرن دا ٹائم کوئی نہیں فرمایا جس طرح بچیاں دی عادت ہوندی ہے اپنی ماں دا دودھ بھی پیندے نے اے ہرن دے بچیاں دی مثال بکری دے بچیاں دی طرح ہے فرمایا ایک دو گھٹ بھرے پھر دوڑ گیا پھر واپس آئے دو گھٹ بھرے پھر دوڑ گئے ہرنی دے بچے مثال نے بکری دے بچیاں دی طرح فرمایا جدوں ہرنی گئی ہے کہندی آج لاڈ دا وقت کوئی نہیں آج کھیلان دا وقت کوئی نہیں جلدی آ کے دودھ پی لو تانوں نہیں پتا میں اللہ دے نبی دے نال وعدہ کر کے آئی فرمایا بچے کہندے نے ماں اگر گل ایویں گے نا پھر سان دودھ نہ پلا دودھ دی ضرورت کوئی نہیں اگر ایڈا کریم نبی ہے نا سانو بھی نال لے چلنا اسی بھی اس محمد دی زیارت کرنا چاہنے آؤ پر میں بچیاں نے دودھ نہ پیتا اس ماں دے نال چل پینے پر میں اے دوڑ کے جدوں واپس آئے نے نا اتھے یہودی بھی موجود ہے صحابہ بھی موجود نے اور اللہ دے نبی بھی تشریف فرمانے جدوں نظر اٹھیے نا سامنے پئیے نا اللہ دے نبی نے فرمائے یہودی نظر اٹھانا تو ایک دی گل کرنے او دو اور بھی نال لے کے بیان لیے فرمائے ایک دی گل نہ کر دو شکار اور بھی آ گئے نے علامہ صاحب لکھ دینے فرمایا جدوں او ہرنی پہنچیے نا فرمایا اپنی پیشانی جھکائی محمد دے قدمہ دے اتے اور فرمایا بچے بھی نال جھک گئے نے جدوں یہودی دی نظر پئیے نا او فرمایا بلند آواز نال کہندے انت رسول اللہ فرمایا اچھا
فرمایا انت رسول اللہ، کیا تسی اللہ دے رسول ہو؟ مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے فرمایا نعم انا رسول اللہ، میں اللہ دا نبی آت رسولہ۔ فرمایا اللہ دے نبی نے پوچھا یہودی تینوں کی میں پتہ چلے کہ میں اللہ دا نبی آت؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے سونے میں اپنی کتاب دے اندر پڑھے آئے ایک ایسا نبی آوے گا، فرمایا انسان تا بڑی دور دی گلے، جانور بھی قدمہ دے اندر سر رکھ کے اس نبی دا دیدار کریا کرنگے۔ فرمایا سونے ہن کرم فرماؤنا، رحم فرماؤنا، فرمایا اس یہودی نو کلمہ پڑھاؤنا۔ فرمایا یہودی حضور دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے مسلمانوں کے پڑھ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھ لے سارے میرے نال مل کے پڑھ لو۔ عاشقاں نوں میں گل کرانگا جدے کلمہ سن کے جدے جڑ دے اندر وٹ پوے، جنوں تکلیف ہوئے وہ بے شک نہ پڑھے۔ کلمہ پڑھن نال جدے ایتھے ٹھنڈ پے جائے سینے دے اندر، وہ میرے نال مل کے ضرور پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رب مردیاں کلمہ نصیب کری، رب مردیاں کلمہ نصیب کری، ساڑی قبر مدین شریف کری، اتھے چاہا اپنا وہ حبیب کری، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ڈنگی کبارے انھیری رات ہو سی، ڈنگی کبارے انھیری رات ہو سی، اتھے شافی نبی سردار ہو سی، اتھے سینے لان آمنہ لال یسی پڑھئے لا۔ تو فرمایا یہودی حضور دے قدمہ تے سر رکھ کے کلمہ پڑھ گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے میرے ویرا اللہ نے اپنے حبیب نو شان عطا فرمائیے، مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نو اللہ نے مقام عطا فرمائے کہ جانور بھی حضور دی گل سن دینے او دا جواب بھی عطا فرما چھوڑ دینے۔ جدو مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال مکے تو ہجرت کر کے فرمایا مدینے دے اندر طرف روانہ ہوئے نے، راستے دے اندر اللہ دے نبی نو بھوک لگیے۔ مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے فرمایا صدیق جانا کہ تو پانی تلاش کر کے لے آ، پیاس سے بھوک پہ لگ دیے۔ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا تلاش کر دیا حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچے نے، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونے پانی نہیں ملدا، کوئی کنواں نہیں ملیا، کچا جیاں کر رہے ہوتے۔ ایک بڑی تشریف فرمائے مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے فرمایا صدیق مینوں نال لے چلا، اس بڑی کھل جا کے پانی طلب کرنے کھانا طلب کرنے تیرے میرے واسطے سبق والی گل نہیں تے ہو دے کوثر دا مالک ہوئے پانی کیڑی چیز ہے۔ پر میں جدوں اللہ دا نبی پہنچے نا وہ بڑی تشریف فرمائے، اللہ دے نبی نے پوچھا ماں پانی طلب کرن واسطے آیا؟ فرمایا اس
اس ماں نے پانی پیش کرے حضور دی بارگاہ دے اندر اللہ دے نبی نے پانی نوش فرمایا مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے فرمایا ماں کھان واسے کوئی چیز مل جائے گی فرمایا بڑی ماں کہنی ہے سونے مولا رب دی سو والیا پانی تسی پر اور کھان واسے کوئی موجود کوئی نہیں کوئی چیز اللہ دے نبی دی نظر اٹھئے نا ایک سامنے فرمایا بکری موجود ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ماں اگر اجازت دے میں نا اسی بکری کھولو دودھ لے لئیے فرمایا اس بڑی ماں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کریے سونے بکری دودھ کوئی نہیں دیں دی فرمایا اتنی بیمار ہے ڈاڑی لچارے ریوڑ دے نال بھی نہیں جا سکتی فرمایا اس مئی دا نام علماء لکھ دنے مابا دے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا ماں تو اجازت دینا دودھ لینا ساڑا کم میں تھے دیر کیڑی لگ دیئے فرمایا ماں کھاسن لگ گئی ہے بڑی کہن دی اگر دیوے تا لے لو میں تے تھانو عرض کرنیاں بکری دودھ کوئی نہیں دین دی فرمایا مدینے دے تاجدار آمنہ دلال نے فرمایا دست شفقت اٹھایا اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا اس بکری دی پشت رکھیا سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے نے بکری نے فرمایا اپنی ٹنگاں کھولنیاں شروع کر دیتیاں تھنا دے اندر دودھ آنا شروع ہو گیا اللہ دے نبی نے فرمایا ماں برتن لے آنا بکری دا دودھ چوئیے فرمایا